اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امیر الصغر کتاب کے اندر پچھلے درس کے اندر ہم لوگ جو باتیں پڑھ رہے تھے یا جو بحث پڑھ رہے تھے وہ لما کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور لما ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کو منفی بنا دیتا ہے، اور اس کے زمانہ جو ہے ابھی تک جو فعل مضارع زمانہ حال یا مستقبل پر دلالت کر رہا تھا اس کو زمانہ ماضی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور کافی چیزیں ہم نے لما کے بارے میں پڑھی تھیں، یہاں پھر ایک بار میں پڑھ دے رہا ہوں۔ عبارت جو ہے لما بھی لم کی طرح لفظاً اور معناً عمل کرتا ہے، اور لفظاً کیسے کیسے عمل کرتا ہے لم فعل مضارع کے اندر، وہ چیز ہم نے سمجھی تھی پہلے، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، اور معناً عمل کیا کرتا ہے وہ بھی میں نے بتایا تھا، جیسے لما یفعل آخر تک، مگر لم یفعل یہاں جو آخر میں جو ہے یہ کچھ بات یہاں ویڈیو میں رہ گئی تھی، تو مگر لم یفعل کے معنی نہیں کیا، یعنی کہ مگر ایک فرق جو ہے لما اور لم کے درمیان میں، باقی چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں لما اور لم کے درمیان، لیکن ایک چیز جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لم جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی یہ ہے کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا زمانے ماضی میں کسی خاص ٹائم پر، یعنی کہ زمانے ماضی تو بہت بڑا بہت لمبا سا زمانہ ہے، لیکن جو نفی کی جاتی ہے وہ کسی خاص ٹائم کے وقت کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے کہیں گے لم یاکل زید طعام الغدا، کہ زید نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تو یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے یہ خاص ٹائم کے لیے، یعنی کہ دوپہر کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم کہیں لما کی ذریعے سے جب ہم کوئی نفی کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا زمانہ کیا ہو جاتا ہے، شامل ہوتا ہے، اب تک، یعنی کہ اب تک کا معنی، یعنی کہ جیسے کہیں گے کہ لم یفعل اس نے نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، صبح میں نہیں کیا، دوپہر میں نہیں کیا، شام میں نہیں کیا، رات میں نہیں کیا، دن میں نہیں کیا، یہ معنی ہے، یعنی کہ کوئی اس پچھلے گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی ایک خاص ٹائم ہے جس میں کیا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ معنی مراد ہوتا ہے، یعنی کہ پورے کے پورے زمانے کو جو ہے نفی کرنا، پورے زمانے کی نفی مطلوب نہیں ہوتی ہے، لیکن لما میں جو ہوتا ہے یہ پورے کے پورے جو ہے زمانے کی یہ نفی کرتا ہے، لما پورے زمانے کی، یعنی کہ پورے ماضی کا جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کی کیا ہے، نفی کرتا ہے۔ تو یہاں کتاب میں دیکھتے ہیں کیا بات بتائی گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کے، اور لما یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مگر لم یفعل کے معنی نہیں کیا، لم یفعل کے معنی کی جب ہم کریں گے تو کہیں گے نہیں کیا، اور لما یفعل کے معنی اب تک نہیں کیا، تو اب تک یعنی کہ اب تک یہ جو زمانہ چلا آ رہا ہے، اب تک جو ابھی موجود ہے اس وقت تک ابھی اس نے کیا ہے، نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اور ان لام امر اور لائنہ بھی لم کی طرح سے عمل کرتے ہیں، لائنہ بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور جو عمل ہے لفظی جو عمل ہے وہی ساری چیزیں تبدیلیاں لفظ میں ان بھی پیدا کرتا ہے، ان جو کہ شرطیہ ہے، اور لام امر بھی اگر فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے اندر جو لفظی تبدیلیاں لم یا لما کے آنے کی وجہ سے ہوئی تھی وہی تبدیلیاں یہاں بھی ہوں گی، اور لائنہ بھی کیا ہے، اندر اس کے نفی کا معنی پیدا کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں لفظی تبدیلیاں جو لم اور لما کے آنے کی وجہ سے ہوئی تھی وہ تبدیلیاں یہاں بھی ہوں گی۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان یفعل کو آخر تک معروف و مجہول گردانا چاہیے تھا، ایسے گردانا چاہیے، اور یہاں پر انہوں نے جو گردانیں دی ہوئی ہیں یہ کس کی گردانیں ہیں، یہاں پر صرف لم کی گردان کی ہوئی ہے انہوں نے، تو لیکن کہہ رہے ہیں کہ لما کی جو گردان ہے ایسے ہی اگر ہم لم کی جگہ پر لما کو رکھیں گے تو لما کو رکھ کر کے پھر ہم یہ گردان 14 سیغوں کی کر سکتے ہیں، یا گردان ہمیں کرنی چاہیے، ایسے ہی کیا ہے ان کو جو ہے لم کی جگہ پر رکھ کر کے پھر یہ فعل مضارع کی جو ہے ہمیں گردان کرنی چاہیے ان ساری تبدیلیوں کے ساتھ جو کہ لفظ میں واقع ہوں گی ان کی وجہ سے، اور ایسے ہی لام امر جو ہے یہ جب فعل مضارع پر آئے گا تو اس کی بھی گردان کرنی چاہیے، اور لائنہ جو ہے اس کی بھی گردان چلنی چاہیے، یہ لام امر اور لائنہ جو ہے آگے آئے گا، آگے بات آئے گی۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان یفعل کو آخر تک معروف و مجہول گردانا چاہیے، یعنی کہ ان یفعل یعنی کہ فعل مضارع پر ان داخل کر کے معروف کی گردان کرنی چاہیے، اور فعل مضارع جو معروف پر ان داخل کر کے گردان کرنی چاہیے 14 کے 14 سیغوں کی، اور فعل مضارع مجہول پر ان داخل کر کے 14 سیغوں کی گردان کرنی چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ واضح ہے
یہاں لکھنے سے باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر کیا ہے نہیں لکھا ہے۔ کہیں کہ لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے، یعنی کہ لام امر یعنی کہ فعل مضارع پر اب ہم ایک لام داخل کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہے فعل مضارع کے اندر امر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ تو لام امر کہتے ہیں جب ہم فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں کریں گے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو فعل مضارع معروف ہوگا یا تو فعل مضارع مجہول ہوگا۔ اگر فعل مضارع کیا ہے مجہول ہے تو ایسی صورتوں میں لام امر سارے صیغوں میں آئے گا، یعنی کہ غائب کے جو صیغے ہیں 6 صیغے اس میں آئے گا، اور جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان میں بھی آئے گا، اور متکلم کے جو 2 صیغے ہیں ان میں بھی آئے گا۔ لیکن اگر لام امر کو ہم فعل مضارع معروف پر داخل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان میں کیا ہے نہیں آئے گا، ان میں لام امر کیا ہے نہیں آئے گا۔ کب؟ جب فعل مضارع معروف ہو، کیونکہ اس کے لیے آلریڈی کیا ہے ہمارے پاس ایک خاص پیٹرن ہے، خاص طریقہ ہے، جیسے کہ افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا، یہ حاضر کے 6 صیغے ہیں۔ تو اگر لام کے ذریعے سے پھر ہمیں حاضر کا معنی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی 6 صیغے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے۔ لام امر یعنی کہ امر کا جو لام ہوتا ہے فعل مضارع مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے۔ اگر فعل مضارع مجہول پر اگر ہم لام امر داخل کریں گے تو پورے کے پورے جو 14 صیغے ہیں ان میں آئے گا، اور معروف میں یعنی کہ فعل مضارع معروف میں اگر ہم لام امر لائیں تو ایسی صورت میں حاضر کے صیغوں میں نہیں آتا ہے، اور لائی نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے، اور جو نہیں کی جو لا ہے یہ بھی فعل مضارع پر اگر ہم داخل کریں اس کو تو فعل مضارع کے تمام صیغوں میں یہ چیز آئے گی۔ یہاں پر ایک بات جو ہے یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی مطلب سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کسی ایک چیز کو، لیکن یہ بالکل ہمیں اگر نہ بھی جانیں تو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں یہاں پر۔ اور یہ جو ہے محققین کے بیان کے مطابق امر مجہول باللام کے صیغوں کو یہاں یہ بات ہے جو یہاں تک جو باتیں ہیں اس کو یہاں پر ہم چھوڑیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے یہ جو گردان ہے بحث نہی معروف، بحث نہی معروف یعنی کہ نہی معروف اور نہی مجہول، یعنی کہ فعل مضارع پر اگر ہم نہی کی لا داخل کریں گے تو یا تو فعل مضارع و معروف ہوگا یا کہ مجہول ہوگا، اور پھر ان دونوں کی گردانیں بھی ہوں گی، اور 14 کے 14 صیغے اس میں آئیں گے۔ تو یہ گردان دی ہوئی ہے، پہلی گردان کیا ہے نہی معروف کی گردان ہے، یعنی کہ فعل مضارع ہے معروف ہے اس پر لا نہیں داخل ہے، اور اس میں پھر ساری تبدیلیاں ہیں، اور یہ سارے صیغے یہاں پر مذکور ہیں۔ کتابوں کے والے کے صاحب کتاب کے اعتبار سے کچھ صیغے یہاں پر محذوف ہیں، جیسے پہلے یہ حذف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ گردان یاد کرنے والی چیز ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور ایسے ہی نہی مجہول جو ہے یعنی کہ نہی مجہول یعنی کہ فعل مضارع مجہول جو ہے اس پر جب اگر ہم لا نہیں داخل کرتے ہیں تو کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور اس میں بھی کیا ہے 14 صیغے آئیں گے، تو لیکن صاحب کتاب نے اپنے طریقے پر یہاں پر کچھ صیغوں کو حذف کر دیا ہے، تو یہ بھی گردان کیا ہے یاد کرنے کی چیز ہے۔ اچھا یہاں پر یہ گردانیں یاد کرنی ہیں، جو گردانیں یہاں پر آ رہی ہیں اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک آگے بحث آئے گی جو کہ لام تاکید، فعل مضارع میں اگر تاکید کا معنی پیدا کرنا ہو تو اس کے شروع میں لام تاکید لاتے ہیں اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لاتے ہیں، اس کی بحث یہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر گردانیں فعل مضارع کی دی ہوئی ہیں الگ الگ طریقے سے، ان گردانوں کو بھی کیا ہے یاد کرنا۔ پہلی گردان جس دی ہوئی ہے فعل مستقبل معروف، یعنی کہ یہ جو آئیں گے تو اس کو کیا ہے فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیں گے۔ یہ جو چیپٹر ہے اس کو اگر کلاس میں پڑھایا جاتا ہے جو ہے، یا اگر کلاس ریگولر کلاس ہوتی تو وہاں پر اس کو میں ضرور پڑھاتا، کیونکہ اس میں باتیں تھوڑی سی کافی پیچیدہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئیں، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، اس کو ترک کریں گے، کیسے اس کے بعد بھی کافی لمبا سا سلیبس بچتا ہے جو ہے، تو ٹائم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اختبار ہے تقریباً ہفتہ اور کچھ دنوں کے بعد، تو اسی وجہ سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور پڑھیں جو ہے، اور اس کو جو اگر پڑھیں گے کافی ٹائم میں کیجیے گا، اس میں بس اسی لیے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو اسکپ کر جائیں گے یہاں سے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور لیکن اس کے بعد جو گردانیں ہیں ان گردانوں کو ہمیں ضرور یاد کرنا ہے، یہ جو گردانیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ان گردانوں کو ضرور یاد کرنا ہے، کہ پہلی جو گردان لکھی ہوئی ہے یہ لام تاکید بان ثقیلہ، یعنی کہ ایک فعل مضارع ہے جس کے شروع میں کیا ہے لام تاکید آیا ہوا ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ آیا ہوا ہے، اور وہ کون سا فعل ہے؟ وہ فعل مضارع معروف ہے، کیونکہ فعل مضارع ہی میں آئے گا۔ اور یہ چونکہ کیا ہے جب لام تاکید اور نون تاکید جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں، اسی لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ مستقبل، یعنی کہ مستقبل سے مراد کیا ہے یہاں پر
मुज़ारे मुस्तक़बिल मुराद है, लेकिन फ़ेल है, फ़ेल से मुराद मुज़ारे है, और मुस्तक़बिल से मुराद क्या है, जो मुस्तक़बिल माने पर क्या है दलालत करता है। क्योंकि ये जो ताकीद वाले जो ये अदबात है, लाम ताकीद और नून ताकीद, चाहे सकीला हो या खफीफ़ा हो, जब हम इसको दाखिल करेंगे तो वो मुज़ारे फिर क्या है, अब क्या है, वो मुस्तक़बिल के लिए ख़ास हो जाएगा। तो ये पहली गर्दान है कि लाम ताकीद बानून सकीला, यानी कि लाम ताकीद बानून सकीला के साथ दर फेल मुस्तक़बिल, दर फेल यानी कि एक ऐसे फेल में जो फेल क्या है मुस्तक़बिल पर दलालत करता है और जो मारूफ़ है। इससे मुराद क्या है, फ़ेल मुज़ारे, यानी कि फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ में लाम ताकीद और नून ताकीद ला करके हम गर्दान उसकी कैसे करेंगे, ये गर्दान यहाँ पर लिखी हुई है। पहली वाली गर्दान है लयफ़अलन्ना, लयफ़अलन्ना, या इसको हम पहले की गर्दानों को देखेंगे। गर्दानों को इसको याद करना जो है, ये गर्दान शायद कि इससे पहले क्या है जो और किताबें सर्फ की इब्तिदाई किताबें हैं वहाँ पर ये गर्दानें आई होंगी, और अगर वहाँ पर किसी ने इसको याद किया होगा, चाहे इन औज़ान के साथ या कि इसकी जगह किसी और कलिमा को रख करके, तो अच्छी चीज़ है उसको याद करना। और ये रखने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, इनमें क्या है कोई समझाने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे जो है अमर हाजिर मारूफ, और उसके बाद फिर मुश्तक़ात जो हैं उनकी बहस हम शुरू करेंगे, क्योंकि आगे जो है सर्फ की काफ़ी अहम बहसें आ रही हैं जो अभी हमें पढ़नी हैं। तो हम कोशिश इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ करके फिर हम उन अहम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। और ये जो इख्तिबार इम्तिहान आने वाला है, अभी बिल्कुल करीब है इम्तिहान, तो उसके बाद फिर आगे जो है हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाली गर्दान याद करना, ये वाला हिस्सा जो है मैंने बताया है, इसको तर्क कर देना। अगर टाइम रहा या फिर जैसा हुआ तो फिर इसको हम समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसको ये मत पढ़ना जो है। और ये जो गर्दान, लेकिन जो गर्दान यहाँ पर दी हुई है, ये गर्दान ज़रूर याद करना जो है। लयफ़अलन्ना, लयफ़अलान्ने, लयफ़अलुन्ना, लतफ़अलन्ना, लतफ़अलान्ने, लयफ़अल्लान्ने, लतफ़अलन्ना, लतफ़अलान्ने, लतफ़अलुन्ना, लतफ़अलिन्ना, लतफ़अलान्ने, लतफ़अलनान्ने, लअफ़अलन्ना, लनफ़अलन्ना। यानी कि इन्होंने क्या है, इसमें भी यहाँ पर आइन पर तीनों हरकतें लगा करके यहाँ पर जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे इन्होंने गर्दान की है। और यहाँ पर जो है कुछ तब्दीलियाँ इसमें वाक़ई हुई हैं, वो तब्दीलियाँ क्या हैं इंशाअल्लाह जो है अगर टाइम मिला तो यही चीज़ें बताने की यहाँ पर कोशिश की गई हैं, इनको हम बताएंगे या इसको हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि इन गर्दानों को याद करना। तो अभी जो पहली गर्दान है वो कौन सी गर्दान है, एक फ़ेल मुज़ारे है जिस पर लाम ताकीद दाखिल हुआ है और आखिर में नून ताकीद सकीला है। तो उस फ़ेल मुज़ारे की गर्दान कैसे हम करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और लाम ताकीद, ये नून ताकीद सकीला मुज़ारे के सारे सेगों में आता है, इसलिए क्या है 14 के 14 सेगों में ये आएगा और गर्दान 14 सेगों की होगी। इसलिए यहाँ पर जहाँ इन्होंने छोड़ दिया होगा उसको भी याद करना साथ में। फिर आगे वाले दर्स में आगे वाले गर्दानों पर बात होगी।